خربوزہ شہزادی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہندوستان کی ایک چھوٹی سی ریاست میں بادشاہ فیروز خان حکومت کرتا تھا۔ وہ ایک عادل اور رحم دل بادشاہ تھا، مگر ایک غم اسے ہمیشہ پریشان رکھتا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ملکہ فاطمہ بھی ہر وقت اداس رہتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ کو ایک وارث کی شدید خواہش ہے۔ ایک دن ملکہ نے ایک فقیر کو دعا کے لیے بلایا۔ فقیر نے کہا، بیٹی، تمہاری گود ضرور بھرے گی، مگر یاد رکھنا، قدرت کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں۔ جو بھی ملے اسے قبول کرنا۔ ملکہ نے اس بات پر سر جھکا لیا اور فقیر کو نذرانہ دیا۔ چند ماہ بعد ملکہ امید سے ہو گئی اور بادشاہ بہت خوش ہوا۔ لیکن جب وقت آیا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ ملکہ نے کسی انسان کو نہیں بلکہ ایک بڑا سنہری خربوزہ جنم دیا۔ سارا محل حیران رہ گیا۔ بادشاہ صدمے میں تھا، مگر ملکہ نے فقیر کی بات یاد کی اور خربوزے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ خربوزہ محل کے ایک خاص کمرے میں رکھا گیا۔ دن گزرتے گئے اور کسی کو اس کے اندر کسی خاص چیز کی امید نہ رہی۔ لیکن ایک رات جب ایک خادمہ کمرے میں صفائی کرنے آئی تو حیرت سے چیخ پڑی۔ خربوزہ خود بخود کھل گیا اور اس میں سے ایک حسین و جمیل لڑکی برآمد ہوئی۔ اس کی چمکدار آنکھیں، ریشمی بال اور نازک جلد دیکھ کر سب مبہوت رہ گئے۔ ملکہ فاطمہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ بادشاہ کو بھی یقین آ گیا کہ یہ خدا کی خاص عنایت ہے۔ اس لڑکی کا نام شہزادی زرنین رکھا گیا، مگر محل میں سب اسے خربوزہ شہزادی کہنے لگے۔ خربوزہ شہزادی غیر معمولی تھی۔ وہ بہت ذہین اور نرم دل تھی، مگر اس کے متعلق ایک راز تھا۔ دن کے وقت وہ عام لڑکی کی طرح رہتی، مگر رات کے اندھیرے میں اس کی جلد ہلکی سی چمکنے لگتی، جیسے وہ کسی جادوئی روشنی سے بنی ہو۔ یہ بات صرف ملکہ اور چند خاص خادمائیں جانتی تھی۔ چونکہ یہ واقعہ بہت عجیب تھا، بادشاہ نے اسے خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مگر جلد ہی آس پاس کی ریاستوں میں شہزادی کی خوبصورتی اور نرمی کی کہانیاں پھیلنے لگیں اور کئی شہزادے اس سے شادی کے خواہش مند ہو گئے۔ اسی دوران ایک خوفناک جادوگر ظفر جادوگر کو شہزادی کی غیر معمولی پیدائش کی خبر ملی۔ وہ سمجھ گیا کہ شہزادی میں کوئی خاص طاقت ہے جو اگر اس کے قبضے میں آ جائے تو وہ ناقابل شکست بن سکتا ہے۔ ایک رات ظفر جادوگر اپنے سائے کے لشکر کے ساتھ محل پر حملہ آور ہوا۔ وہ شہزادی کو قید کرنا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچا، شہزادی کے جسم سے ایک سنہری روشنی پھوٹی اور جادوگر اندھا سا ہو گیا۔ وہ غصے سے چیخا، یہ لڑکی عام انسان نہیں، مجھے اس کی طاقت چاہیے۔ مگر بادشاہ کے محافظوں نے اسے محل سے نکال باہر کیا۔ جادوگر نے بدلہ لینے کی قسم کھائی۔ اس نے شہزادی پر ایک خطرناک جادو کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ہر رات کے وقت ایک خربوزے میں تبدیل ہو جاتی۔ محل میں سب لوگ صدمے میں تھے، مگر ملکہ نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن ایک اور فقیر محل میں آیا اور اس نے کہا، شہزادی کو اس جادو سے آزاد کروانے کے لیے اسے سچے پیار کی ضرورت ہے، ایسا پیار جو بغیر کسی لالچ کے ہو۔ کئی شہزادے آئے، مگر سب نے شہزادی کی حالت سن کر پیچھے ہٹنا بہتر سمجھا۔ مگر ایک دن پڑوسی ریاست کا شہزادہ کامران محل میں آیا۔ وہ بہادر اور نیک دل تھا۔ اس نے اعلان کیا، میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ خربوزہ بنے یا نہ بنے۔ بادشاہ نے خوشی سے اجازت دے دی، مگر جادوگر خاموش نہیں بیٹھا۔ شادی کی رات اس نے شہزادے کو جادو سے روکنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی شہزادے نے شہزادی کا ہاتھ تھاما، شہزادی کی جلد سے روشنی نکلی اور جادوگر آنکھ بند کر اڑ گیا۔ جادو ختم ہو گیا اور شہزادی ہمیشہ کے لیے عام انسان بن گئی۔ پورے محل میں خوشی منائی گئی۔ بادشاہ نے شہزادہ کامران کو اپنا جانشین بنایا اور شہزادی زرنین کو اس کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ یوں خربوزہ شہزادی کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایک یادگار کہانی بن گئی، جو آج بھی لوگوں کو سکھاتی ہے کہ سچا پیار اور ہمت ہر جادو کو توڑ سکتے۔